الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم. آج پوری قوم انتہائی دکھ اور اضطراب سے دوچار ہے. جو کچھ لاہور میں ہوا اور ہو رہا ہے اور جس طریقے سے لاہور میں ایک کربلا برپا کیا گیا ہے، سب سے پہلے میں اس کو ایک ریاستی دہشت گردی قرار دیتا ہوں اور شدید الفاظ میں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے آواز اٹھانے والوں کو گولیوں سے بھون ڈالا گیا ہے. زخمی اور شہداء مسجدوں میں پڑے ہوئے ہیں. ان پر ہسپتالوں کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. ان تک ایمبولینسز کی رسائی روک دی گئی ہے. یہ تو کوئی شقی القلب دشمن بھی ایسا کر سکتا ہے جس طرح امریکہ نے افغان طالبان کے ساتھ گوانٹانامو میں بھی کیا. آج وہی کچھ لاہور میں ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اٹھنے والے جوانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی جس نے خود اس ملک میں اپنی سیاست کا آغاز دہشت گردانہ اقدامات کے ساتھ کیا. 126 دن کا مظاہرہ، سپریم کورٹ کی توہین اور پی ٹی وی کی بلڈنگ پر قبضہ، یہ ساری چیزیں اس پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہیں. جو لوگ ملک کی تذلیل کریں، جو لوگ پاکستان کے عقیدے اور نظریے کی توہین اور نفی کریں، ان کو تو ریاستی پشتنائی حاصل ہو. لیکن اگر کوئی اس بات پر احتجاج کرتا ہے کہ فرانس میں یا ڈنمارک میں یا یورپ کے کسی ملک پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے اور ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں، اس کے لیے یہاں پاکستان مذبح خانہ بن جاتا ہے. ایک اسلام کے نام پر بننے والا ملک آج اس میں نہ اسلام محفوظ ہے، نہ ناموس رسالت محفوظ ہے، نہ عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے. اور اسی حکومت نے اس ملعونہ کو بیرون ملک بھیجا جو توحید رسالت کی مرتکب ہوئی تھی، اور بڑے فاخرانہ انداز کے ساتھ کہا کہ ہم نے اس کو پاکستان سے باہر بھیج دیا ہے اور اس پہ ہم کامیاب ہیں. آج عمران خان فرانس کا ہیرو بنا، شرم آنی چاہیے. جس ایجنڈے کے لیے اور جس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ان کو اقتدار میں لایا گیا، آج وہ چہرے بھی بے نقاب ہو گئے. مسلمان امت مسلمہ پوری دنیا میں اس وقت مظلوم ہے، لیکن برداشت کا دامن تھامے.
مغرب کے رویے کے نتیجے میں اور پاکستان کی ریاستی قوتوں کے رویوں کے پیش نظر معاملہ اب ریاستوں کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ کب تک ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم قرآن سوزی کے مناظر دیکھتے رہیں گے؟ کب تک ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کو رونتے ہوئے دیکھیں گے؟ اب مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مغربی دنیا کو یہی کھیل دیکھنا ہے تو امت مسلمہ پر تیار ہے، اس کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ فرانس کے سفیر کا مسئلے کو عزت کا مسئلہ کیوں بنایا گیا؟ ٹھیک ہے، ہر چیز کے کوئی نقصان دہ پہلو بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ پاکستان کے 22 کروڑ مسلمانوں کے عقیدے کو رونتا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے، تو پھر ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نزدیک اپنے رسول اللہ کی عزت و ناموس اول، ہماری زندگیاں بات ہے۔ اگر ہمارے پیغمبر کا ناموس محفوظ نہیں تو ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ لہذا میں اعلان کرتا ہوں کہ فرانس کے سفیر کا جانا اب ٹھہر گیا ہے اور اب اس میں مصلحتوں کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ میں پنجاب پولیس سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بڑوں کے وہ احکامات جو پوری دنیا میں ریاستی دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے، پنجاب پولیس اپنے افسروں کے احکامات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے اور اپنے مسلمان بھائیوں پر گولی چلانے سے باز آ جائے۔ یہ ان کے نجات کا راستہ ہے۔ جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں وہ مناظر ناقابل برداشت ہیں، وہ انسانی مناظر نہیں۔ یہی مناظر جب کشمیر میں ہوں گے تو آپ کہیں گے ہندوستان کی ریاستی دہشت گردی۔ یہی صورتحال جب فلسطین میں ہوگی تو آپ کہیں گے اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی۔ تو پھر اگر پاکستان کی ریاست اور اس کے ریاستی ادارے اور اس کی ریاستی قوتیں اپنی قوم کے اوپر اس طرح گولیاں چلاتی ہیں، بختر بند گاڑیاں ان کے اوپر چڑھاتی ہیں، تو کیا ہم ان کو ریاستی دہشت گردی نہیں کہیں گے؟ حکمران اور ان کے وزراء سن لیں، ہمارے نزدیک پی ٹی آئی اور ان کے وزراء دہشت گرد ہے۔ رسول اللہ کی ناموس کے لیے لڑنے والے یہ دہشت گرد نہیں ہو سکتے۔ کیا حالات پیدا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ ہم اس ملک میں غیر آئینی حکمرانی تسلیم نہیں کریں گے، ہمیں آج تک بھی نہیں۔ لاہور میں یزید کی یزیدیت نے جو کربلا نافذ برپا کی ہے، آج وہ بے نقاب ہو گئے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو معاہدات ان کے ساتھ ہوئے ہیں، ان معاہدات کے فریق کون ہیں؟ ان معاہدات کی عبارت کیا ہے؟ ان معاہدات کے نکات کیا ہیں؟ ان معاہدات پر دستخط کرنے والے کون ہیں؟ یہ ساری تفصیل پارلیمنٹ میں لائی جائے، عوام کے سامنے لائی جائے۔ دہشت گرد کے ساتھ معاہدہ کرنے والا بھی تو دہشت گرد ہی کے زمرے میں آئے گا نا۔ ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ صورتحال کو عقل مندی کے ساتھ حل کرنے کی طرف اقدامات کیے جائیں۔ ہر چند کے مسئلہ جذباتی ہے،
ہر چند کی ریاست کی طرف سے ظلم ہوا ہے، لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے، مسئلے کو سنبھال لو۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ واضح اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ٹی ایل پی کے شہداء کے جنازے اور ان کے زخمی اسلام آباد کی طرف روانہ کیے گئے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت سے علماء اس وقت گرفتار کیے جا رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق ٹی ایل پی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب گرفتار ہیں، کیوں؟ کس بات پہ؟ کسی نے بیان دے دیا ان کے حق میں، ہمارے ہی کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ بابا ہمیں ہاتھ مت ڈالو، مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے۔ ہم زندہ لوگ ہیں، ہم میدان کے لوگ ہیں، اور تم جیسے لوگوں کے ساتھ میدان میں جھپٹنا جانتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ امن اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہم نے 14 ملین مارچ کیے، آزادی مارچ کیا۔ ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ مذہبی لوگ کس قدر منظم ہوتے ہیں اور کس قدر وہ پاکستان کے امن کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن شاید آپ کو مذہبی لوگوں کی امن پسندی قبول نہیں ہے۔ آپ ہر قیمت پر دنیا کے سامنے مذہبی دنیا کا ایک تصویر پیش کرنا چاہتے ہیں جیسے یہ بڑے دہشت گرد لوگ ہیں۔ آج بھی جو تم نے کیا ہے لاہور میں، تم نے امریکہ اور مغربی دنیا کے سامنے مذہبی لوگوں کی ایک تصویر رکھنے کی کوشش کی، لیکن ہم نہ پہلے دن سے مروب ہیں اس فلسفے سے، نہ آج مروب ہیں۔ ہم بڑے خودداری اور خود اعتمادی کے ساتھ اس ملک میں سیاست کر رہے ہیں، اور ہم بڑے دو ٹوک الفاظ میں آپ کو کہتے ہیں کہ تم دہشت گرد، اور انشاءاللہ آپ کے خلاف یہ جنگ پہلے دن سے شروع ہوئی ہے، اب تک جاری ہے، اور انشاءاللہ تمہارے اقتدار کا دھرم تختہ ہونے تک یہ جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ مغربی دنیا سے اختلاف کو ہم جانتے ہیں، مغربی دنیا بھی جانتی ہے کہ مسلمان ایک قوم ہے، مسلمان ایک امت ہے، مسلمان اپنی ترجیحات رکھتے ہیں، امت اپنے ترجیحات رکھتی ہے، اور جہاں پر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تصور ہوگا اور ناموس کا مسئلہ آئے گا، مسلمان سب کچھ لٹا دے گا۔ مولانا، ختم نبوت کے ساتھ ساتھ مذہبی جو فورسز ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، ان کو کچلنے کے لیے یہ کوئی ظاہر ہے یہ تو ایجنڈا ہے پہلے دن سے۔ 9/11 کے بعد مسلم دنیا کی ریاستوں کی بھی یہی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ اپنے اپنے ملک کے مذہبی حلقے اور دینی حلقے کو کچل ڈالو، لیکن انشاءاللہ وہ نہیں ہے، مشرف نہیں ہے، اور ہم ہیں۔ مولانا، آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب یہ سب بھی انہی نکات پہ آپ کے پیچھے چلیں گے، اور کوئی ایسی چیز جو بیرونی دنیا کی ہے وہ اس سے مروب نہیں ہوگی، یا صرف مذہبی جماعتیں اکٹھے ہوں گی؟ میں اس وقت متحدہ مجلس امن کے پلیٹ فارم سے گفتگو کر رہا ہوں اور اپنا نقطۂ نظر دے رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ جو ہماری سوچ ہے وہ ہر مسلمان کی سوچ ہے۔ اس سوچ سے اختلاف اگر کر سکتا ہے تو یا پی ٹی آئی کر سکتی ہے یا اس کے سرپرست کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب، ایک طرف سے تو کہا جاتا ہے کہ ان کے بیان نہ چلائیں، اور دوسری طرف سعد رضوی صاحب کے زور دیا جاتا ہے میڈیا پہ کہ ان کا بیان چلائیں، تو اس پہ کیا کہیں گے سر؟ میرے خیال میں میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے، اور میڈیا کو یہ ساری خبریں چلانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ جو پابندی لگائی گئی ہے، اگر ان کے اقدامات کوئی جائز ہوتے، اگر ان کے اقدامات کی پبلک میں کوئی مقبولیت ہوتی تو آج وہ میڈیا سے کہہ دے کہ چلاؤ۔ یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، عوام سے منہ چھپانے کے لیے انہوں نے میڈیا پر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ مناظر نہیں دکھانے۔ مولانا صاحب، یہ
آپ نے متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں، تو کیا آپ نے پی ڈی ایم یا باقی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اس اسپیسیفک اس مسئلے کی اوپر ان سے رابطہ کیا ہے کہ یہ ایک جو صورتحال دیکھیے میں جو بات اس وقت کر رہا ہوں، میں ایک بڑے ذمہ دار پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں اور ہم رابطہ کریں گے بھی، لیکن اس وقت انیشیل جو ایک رد عمل ہم دے رہے ہیں وہ اس وقت متحدہ مجلس عمل کا ہے، اور ایک مذہبی جماعت کے ناطے ایک دوسرے مذہبی جماعت کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس پر ہم اپنا رد عمل دے رہے ہیں۔ مولانا صاحب یہ وزیر مذہبی رحمان جماعت صاحب نے پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کیا ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ بالکل کریں گے، مفتی منظور رحمان صاحب اور ہماری سوچ ایک ہے۔ مولانا صاحب کرتے ہیں پی ٹی ایم کی جی جو جماعت کے ساتھ جو پرابلم ہو رہی ہے آپ اس کے حمایت کا اعلان کرتے ہیں مکمل ٹی ایل پی کی؟ مولانا صاحب سے میرا سوال یہ وہی ہے، بات کی ہے نا۔ مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ سیاست میں نہیں تھے، اچانک ایک سیاسی جماعت بنی، اس کو الیکشن لڑایا گیا اور اب اس پہ اچانک سے پابندی لگوا کے میں کسی جماعت کے داخلی معاملات، اس کی تنظیم، اس کے قیام، اس کی تسلسل سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جس کے ساتھ بھی پاکستان کے ایک جمہوری ماحول میں اس قسم کا واقعہ ہوگا جس طرح لاہور میں کل سے ہو رہا ہے تو پھر اس پر ہم مولانا ایک سوال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ جو آج کا واقعہ ہے، اسپیسیفک آج کا واقعہ، یہ ختم نبوت کے ساتھ لنک تو کیا جا رہا ہے، لیکن یہ سعد رضوی صاحب کی گرفتاری کے خلاف ہے بیسیکلی، یہ ایک سوال ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے جی کہ اس قسم کے اقدامات میں جب لوگوں کو آپ گرفتار کریں گے، جب لوگوں پر گولیاں چلائیں گے تو اس کا پیچھے کوئی سبب ہوگا، کوئی وجہ تو ہوگی۔ اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو بس راستے میں جاتے ہوئے قتل بھی کر دیں اور اس کو لاٹ بھی کھینچ لیں، اور یہ تو مولانا صاحب ضرور اس کے پیچھے کوئی مقاصد۔ دیکھیے آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور ابھی آپ نے کہا کہ جمہوری جہاں پر بات کی جائے گی تو ہم ان چیزوں کی مذمت کریں گے۔ انہوں نے بھی ایک جمہوری طور پر ایک سٹرگل کی اور سیاسی دھارے میں آنے کی کوشش کی، 2.5 سال یا 3 سال ہو گئے۔ انہوں نے بھی جب سیاسی دھارے میں آ کے سٹرگل کی تو آپ لوگوں کی جو اپوزیشن جماعتیں تھیں انہوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ایز اے پولیٹیکل فورس۔ اس کی کیا وجہ تھی جو آپ اب جا کے اس کو ایکسیپٹ کیا؟ دیکھیے میں ابھی بھی بہت زیادہ آگے نہیں جا رہا ہوں، میں ایک خاص موقع کے اوپر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب 2 سال پہلے ہم نے سب سے پہلا ملین مارچ کیا غالباً سکھر میں، تو اس وقت مرحوم خادم رضوی صاحب گرفتار ہوئے تھے، اور اس پہلے ملین مارچ میں ہم نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، اس سے آپ کا اتفاق ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر ایک ملک کے اندر پی ٹی ایم جیسی قوم پرست، انتہا پسند، دہشت گرد تنظیمیں پنپ سکتی ہیں تو پھر ایک مذہبی جماعت کے لیے یہ گنجائش کیوں نہیں ہے؟ کیا انہیں پی ڈی ایم میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی آپ نے؟ نہیں ایسی یا جو آپ فری اینڈ فیئر الائنس بنایا گیا تھا؟ اس سوال پہ سوال اچھا کرنے مولانا کا آج کون کون شریک ہوئے پشاور کی MMA کی جماعتیں؟ مہربانی آپ کو میرے خیال دروازے سے باہر سوال کرنا آ جائیں آگے آ جائیں۔ ہم تو متحدہ مجلس عمل کو بھول چکے تھے، جماعت اسلامی بھی چھوڑ چکی تھی، کوئی بھی نہیں تھا، یہ آج متحدہ مجلس عمل کہاں سے نکل آئی؟ بہت اچھی بات ہے، یہی آپ سے توقع تھی۔ یہ بتائیے